ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں گفتگو کرنی ہے آج تعلیم کے عالمی دن کے حوالے سے. اس سے بیشتر کہ میں گفتگو کا آغاز کروں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں رانا عبدالقیوم صاحب، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز اسکولز، اور ان کو وارملی ویلکم کریں گے. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے سر؟ آپ الحمدللہ، اللہ کا شکر. خیریت سے پہنچ گئے؟ ذرا راستہ بھی جی الحمدللہ، برکیف امپرومنٹ از گوئنگ آن. روڈ بن رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچنے میں تھوڑا سا ایک ہی ٹائم میں سارے روڈ چھیڑ دیے گئے ہیں تو ہر طرف پہنچنا تھوڑا مشکل ہو گیا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، لیکن ہمیں کچھ زیادہ کھونا پڑ رہا ہے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ کھونا پڑ رہا ہے. اینی وے یہ چٹ چیٹ بھی چلے گی. سر آپ کے آنے کا شکریہ. ان کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، ان کا بھی تعارف کرواتا چلوں. امان اللہ ملک صاحب، ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور سے وابستہ ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. تھینک یو جی. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے سر؟ الحمدللہ. آپ کا ٹریول کیسا رہا؟ کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ عمر جو ہمارے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تمام گیسٹ سے، وہ سب سے فون پہ گاہے بگاہے بات ہو رہی تھی، تو ایزیلی پہنچ گیا. جی اتنا رش نہیں تھا. گاڑیاں، وہ روڈز کی حالت تو تھوڑی خراب ہے جی جی، لیکن ہم ٹھیک کمفرٹیبلی پہنچ گئے. ٹھیک ہے سر، آپ کے بھی آنے کا شکریہ. ہمیں بات کرنی ہے تعلیم کے عالمی دن کے حوالے سے. ہر سال 24 جنوری کو دنیا بھر میں تعلیم کا جو عالمی دن ہے ریکگنائز کیا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا، اس پہ گفتگو کرنے کا مقصد ہر ملک اور نسل سے منسلک تمام انسانوں کے لیے مساوی اور معیاری تعلیم مہیا کرنا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ جو ریکگنیشن ہوئی انٹرنیشنلی 24 جنوری 2019 کے دن سے، اس سال سے اس کو آغاز کیا گیا. اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ یونیسکو انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹکس نے کو گلوبل ایجوکیشن مانیٹرنگ رپورٹ بنا کر جو اقوام متحدہ کو پیش کی، جس کے مطابق دنیا میں 24 کروڑ 40 لاکھ بچے بالکل اسکول نہیں جاتے، اور جن میں سے 14 کروڑ 64 لاکھ بچے ایسے ہیں جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیسیف کا موقف سامنے آیا کہ اگر تعلیم یافتہ لوگوں کی شرح میں تیزی سے اضافہ نہ کیا گیا تو تمام ممالک SDG 4 کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکیں گے. 2030 تک بھی پوری دنیا میں 10 میں سے 6 بچے ہی میٹرک کی تعلیم حاصل کر پائیں گے. اکنامک سروے جو ایک سال پہلے کیا گیا، اس کے مطابق پاکستان میں کل شرح خواندگی کی 62.8 62.8%، اور دیہاتی علاقوں میں 54%، جبکہ شہری علاقہ جات میں 77.3% ہے. جس سے مراد ہے کہ پاکستان میں 6 کروڑ سے زائد ایسے افراد ہیں جو دیکھ کر پڑھنے تک سے قاصر ہیں. اگر صوبوں کے اعتبار سے بات کی جائے تو پنجاب کی شرح خواندگی 67.3%، سندھ کی 61.8%، خیبر پختونخوا کی 55.1% اور بلوچستان کی 54.5% ہے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں رانا صاحب کی جانب چلوں گا اور آغاز میں پوچھوں گا کہ سر، اسکول سے باہر جو بچوں کو اسکول تک لانے کے لیے کون سے ایسے ٹھوس اقدامات ہیں یا ایسی کون سی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ جس سے بچوں کو لایا جا سکے؟ بہت شکریہ سر. یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول میں لانے کے لیے ہر وقت بہت ساری ایفرٹس کرنا پڑی ہیں جی، اور گورنمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ کرتی ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہم اس میں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے جس پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. جی، ہمارا آرٹیکل 25A تو وہ یہ سیدھا سا یہ کہتا ہے کہ 15 ایئر تک ایجوکیشن ہر بچے کے لیے کمپلسری ہے اور فری ہوگی. اب گورنمنٹ نے اس میں بہت سارے سٹیپس لیے ہیں. مثلاً کہ ہم نے جب شروع میں 2004-5 سے سٹارٹ کرتا ہوں، بات کو مختصر رکھوں گا. جی، لیکن ہم نے اس وقت دیکھا کہ جینڈر پیرٹی کو بڑا محسوس کیا گیا کہ فیمیل بچیاں جو ہیں اسکولوں میں کم ہوتی تھی، بچے زیادہ ہوتے تھے. اس وقت 35% جو ہے یہ لٹریسی ریٹ تھا فیمیل کا. یہ 2004 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، 8 سے 20 سال پیچھے. یس میں وہاں سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے پھر اس کو UPE ایک پروگرام لانچ کیا، یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، تاکہ ہمارے بچے کم از کم
लिटरेट हो जाएं, पढ़ सकें और इस हद तक आ जाएं। हमने उस वक्त बच्चों को एडिबल ऑयल बच्चियों को देना शुरू किया कि वो बच्चियां, क्योंकि हमारे यहाँ एक पॉवर्टी जो है एक बहुत बड़ा अंसर है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आते। पेरेंट्स अपने बच्चों को जब वो थोड़ा सा काम करने के काबिल होते हैं उनको वो अपने गांव में या कहीं पे भी काम पे लगा देते हैं, वो उनका एक अर्निंग सोर्सेज भी बन जाते हैं। चूँकि एक वालिद के लिए 4-5 बच्चों का खर्च करना उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट किया कि उन बच्चों को ईडेबल ऑयल दिया, उनकी अटेंडेंस और प्रेजेंस को मद्देनज़र रखते हुए उससे हमने उस वक्त स्टार्ट किया था 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, और हमारी इनरोलमेंट जो है उस वक्त फीमेल साइड से बढ़ के 35 से बढ़ के 48% पे पहुंची, और दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल और ये हमारा इनिशिएटिव था। फिर हमने उसके बाद देखा कि और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हम इनको लॉन्च कर सकते हैं। हमने ज़ेवर तालीम के नाम से फिर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे हमारी बच्चियों में खातिर खा इजाफा हुआ। फिर इसी तरह पिछले रिजीम में 2013 में एक स्पेशली हमने एक फील्ड देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्राइव होते हैं एजुकेशन में। वहाँ पे जैसे ब्रिकलैंड्स पे बच्चे काम कर रहे हैं, वो बचपन से उठते हैं, माँ बाप के साथ ईंटें बनाना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से उनके लिए ज़िंदगी यही थी। और लेकिन अब हमारा टारगेट तो सबके लिए एक था कि 25 आर्टिकल 25A के तहत ईच एंड एवरी हर एक इंटाइटल था कि हम उनको एजुकेशन दें। हमने उन बच्चों को ट्रेस किया और एक एक ब्रिक किलन पे जाके हमने बच्चों को देखा, और देखने के बाद उनको इनरोल किया, उनकी लिस्टें बनाई उनके पेरेंट्स की। फिर हमने उनको स्टाइपेंड दिया कि जितना वो वहाँ से कमाते हैं इतना हम देते हैं उनको, और वो स्कूलों में भेजें। और हमने ब्रिक किलन्स पे स्कूल बनाए। हमने इससे तकरीबन मेरे एग्जैक्ट फिगर में शायद अभी एग्जैक्ट यानी 3 लाख के करीब बच्चे हमने ब्रिक किलन से स्कूलों में इनरोल किए। विद इन हाउ मेनी इयर्स हम कहाँ से जर्नी करते सर हम 4 से तो हमने 35 से किया, और यूपी प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद हम 48 पे पहुंचे। ठीक है। और जब हम ये ब्रिक किलन का किया और हमने ज़ेवर तालीम प्रोग्राम जो स्पेशली बच्चियों के लिए था, और ये पहले 8th क्लास तक था, फिर इसको हमने इनहांस करके 10th क्लास तक कर दिया। उन बच्चियों को भी हम स्टाइपेंड देते हैं। ये 17 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और उनसे भी बच्चियों की इनरोलमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ठीक है। और लास्टली इस वक्त की फिगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारा जेंडर के लिहाज से अगर हम देखें, मेल और फीमेल के लिहाज से बच्चियां और बच्चे बराबर आ रहे हैं, और बल्कि कई जगह बच्चियों की इनरोलमेंट ज़्यादा है। ओके। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है डिपार्टमेंट की कि देखें, एक बच्ची अगर खानदा हो जाती है तो इट मीन उसका घर पूरा खानदा हो जाता है। उसके बच्चे जो आए आने वाले वो पढ़ने वाले हो जाते हैं। फैमिली हो। अगर एक बच्ची बिल्कुल ना खानदा है तो उसने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो इस लिहाज से हमने ये डिफरेंट एफर्ट्स करके हमने बहुत सारे रूरल एरिया में बच्चों को, हमारे पास एक एक्सेस इश्यू भी है, पॉवर्टी जहाँ तक है उसके साथ एक कई इलाकों में करीब स्कूल नहीं थे। हमने वो एक्सेस इशू को रिजॉल्व किया, और एक्सेस इशू को इस तरह रिजॉल्व किया। अब लास्ट हमने ये 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम, कि वो बच्चियाँ जो फर्स्ट टाइम में घरों में काम करती हैं, गरीब लोग हैं, घरों में काम करते हैं, वो अब उनको हमने ये मौका दिया कि वो फर्स्ट टाइम में बेशक कर लें घरों में काम, माँ बाप का हाथ बटाएं, लेकिन जब वो अपने कामों से फारिग हो जाएं, हमने सेकंड टाइम में आफ्टरनून में स्कूल खोल दिए। और स्कूल इस तरह खोले कि वही स्कूल जो प्राइमरी स्कूल ऑलरेडी चल रहा था, हमने उसको अपग्रेड किया और 8th का स्टैंडर्ड दे दिया उनको। वो बच्चियां जो 5वीं क्लास पढ़ के अपने घरों को चली जाती थीं, उनके पास उस एरिया में कोई स्कूल अवेलेबल नहीं था, तो हमारे इस अपग्रेडेड स्कूल को, जो आफ्टरनून स्कूल की वजह से वो बच्चियां अपने ही उस इलाके में सेकंड टाइम में दाखिल हुई, और उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। आपकी तरफ से दोबारा और हाँ सर, मैं इसको कंक्लूड करता हूं। और इससे हमें ये फायदा हुआ कि 2 साल में 2.25 लाख बच्चे, और स्पेशली बच्चियां, वो बच्चियां, हमारा डाटा बताता है कि वो बच्चियां जो स्कूल छोड़ के चली गई थी वो बैक हुई हैं स्कूल में, और उतने यानी बच्चों को हमने मजीद इनरोल किया, जिससे हमने लिटरेसी को काफ़ी बेहतर किया और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कैटर किया। इसके बावजूद भी बहुत सारे काम अभी करने के हैं कि हम बच्चे को हर स्टाइपेंड दें, फाइनेंशियली एड दें,
اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے سر, چونکہ بیٹھے ہیں سر ہماری گفتگو سن رہے ہیں, تو ملک صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. سر جو ہمارے دینی مدارس ہیں, جو دینی تعلیم ہے, ڈیفینیٹلی ضروری ہے, ایز مسلم ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہمیں کمپیٹیٹیو کرنے کے لیے چیلنج ہے یہ, کیونکہ گیپ نظر آتا ہے ایک پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے, اور جب ہم دینی مدارس کی بات کرتے ہیں, ان کو یکجا کرنے کے لیے اور کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے آج کل کے دور کے ساتھ کیا کام کیے جا رہے ہیں؟ اس سے فائدہ کیا پہنچ سکتا ہے؟ کیا وہ بچے کارآمد شہری بن سکتے ہیں؟ کیا وہ بچے دین کی تعلیم کے بعد یوٹیلائز بہتر کر سکتے ہیں اپنی انرجیز کو, اپنی ایکسپرٹیز کو, جب وہ فنی مہارت حاصل کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. ویلکم. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کویسچن کیا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کو کمپارٹمنٹس میں کر دیا گیا ہے کہ کچھ ایجوکیشن جو ہے نا وہ دنیاوی لحاظ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی ایجوکیشن ہے, اسکول ایجوکیشن, کالج, یونیورسٹی, اور دوسری سائڈ پہ دینی ایجوکیشن. تو اس کی وجہ سے, اور دینی ایجوکیشن جو ہے وہ پیورلی وہ ظاہر ہماری ایک لیگیسی ہے, درس نظامی, اور وہ سارا پورے اسی پہ چل رہا ہے. اور جو ہمارا یہ دنیاوی ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں پروفیشنل یا فارمل ایجوکیشن جو ہے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں, تو وہ بعض اوقات جو دینی ضروریات ہیں وہ ان کے کمپیٹیبل نہیں ہوتی. بیچ میں ایک کوشش کی گئی سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے کہ ان کو ایمبیڈ کیا جائے, لیکن پرٹیکولرلی اگر آپ جو ہمارا ہے مدرسہ ایجوکیشن یا دینی ایجوکیشن اس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بہرحال کچھ ایسی سکلز, ایسا سکل سیٹ ان بچوں کو, ان لوگوں کو چاہیے جو ان سے گزر کے آ رہے ہیں, کہ وہ آگے چل کے سوائے ایک مساجد اور مدارس کو نہ سنبھال سکیں بلکہ جو جنرل خود کو بھی سنبھال سکیں, ہاں جی, فیملی کو سنبھال سکیں, اور سوسائٹی میں ایک کارآمد شہری کے طور پہ. تو اس کے لیے ایک پچھلے کچھ عرصے سے بہرحال ایک ہر لیول پہ ہماری سوسائٹی میں آیا ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بہت زیادہ ایمفسس آیا ہے, اور ٹیوٹا اور نیوٹیک اور اس طرح کے مختلف ادارے جو ہیں, اور ووکیشنل کے بہت سارے ادارے, وہ گورنمنٹ نے ان کا وہ شروعات کی ہے. اور جس طرح رانا صاحب نے فرمایا کہ ایوننگ میں بھی اس کی فیسلٹیز ہیں, یعنی مارننگ کوئی بندہ اگر ایون کسی مدرسے میں کوئی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے یا اسکول کالج کے اندر, تو ایوننگ میں وہ ٹیکنیکل کورسز اویلیبل ہیں اور بہت زیادہ اچھی ان کا ہے. اس میں بعض تو ایسے کورسز بھی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ وہ اس طرح کا سٹائپنڈ, جس طرح انہوں نے بتایا کہ اسکول میں وہ ایک اٹریکشن رکھی گئی ایڈیبل آئل اور اس طرح کی چیزیں, تو وہ 500 پر منتھ یا اس طرح کا کوئی ان کو اٹریکشن رکھی گئی, ان کی فی بھی ویو آف کی گئی. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ایک پورا نظام ہے جو پروونشل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اور نیشنل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہے. لیکن ایون دین میری اس پہ ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن جس طرح باقی چینجز اس میں چاہیے, ہماری ایون فارمل ایجوکیشن بھی جو آگے چینجز آ رہی ہیں اس کے مطابق ریڈیکل چینجز اس کے اندر ضرورت ہیں تاکہ ہم کمپیٹیبل ہو سکیں دنیا کے ساتھ. اور مدرسہ ایجوکیشن جو ہے اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے پورے اس کی بیسکس کو رکھتے ہوئے اس کے اندر ٹیکنیکل کو ایمبیڈ کیا جائے تاکہ وہ بچے سوسائٹی میں نا بڑا گیپ نظر آتا ہے. آپ اور میں جب ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو تو دینی مدارس اور دینی مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ یقیناً دین کے حوالے سے ماشاءاللہ ایکسپرٹیز لیتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں اور معاشرے میں اپنا رول بھی پلے کرتے ہیں افیکٹولی, لیکن وہ گیپ جب نظر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہو سکتے ان دا ٹرم آف منی جو وہ کما سکیں اور ان کے لیے اور فیملی کے لیے اچھا ہو سکے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کمپیٹیٹیو ہونے کی بھی. پاکستانی جو معیشت ہے, اکانومی کی بات کریں تو ہماری مارکیٹ ہے, پاکستان کی مارکیٹ میں ہمیں آنے والے 10 سالوں میں کتنے ڈاکٹرز چاہیے, کتنے انجینئرز چاہیے, آئی ٹی پروفیشنلز چاہیے, ایجوکیشن کے پروفیشنل چاہیے, واٹ ایور, وہ ساری چیزیں ہم اس کو پلان کر کے اپنی ایجوکیشن سسٹم میں کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں. بیکاز آپ اور میں دیکھتے ہیں, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو,
کہ میں MBA بھی کرتا جا رہا ہوں, لاکھوں MBA کر رہے ہیں, میں مارکیٹنگ بھی کرتا جا رہا ہوں, لاکھوں مارکیٹنگ کرتے جا رہے ہیں, IT ہے, لاکھوں IT کرتے جا رہے ہیں. آپ کے ان ٹرم آف منی اینڈ ایفرٹ والدین سب پٹ کر رہے ہیں, بچے پٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا یوزیج اگلے 10 سالوں میں نہیں ہوگا اس طرح سے, ہماری مارکیٹ میں ڈیمانڈ اس طرح سے نہیں ہوگی. یو گاٹ مائی پوائنٹ بیسکلی. تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے. جی, اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اس میں دیکھیں کہ ہمارے ٹرینڈز چلتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ٹرینڈز کے بیس پہ, اور پھر ہم اپنے بچوں کو کمپیل کرتے ہیں کہ انہی ٹرینڈز پہ آگے جائیں. ہم جب تھے میٹرک FSC میں تو ڈاکٹر انجینئر تھا, اور تھوڑا لیٹر سٹیج پہ آپ دیکھیں تو پھر کامرس کا بڑا بوم آیا, اور ہاں جی BCom, اور پھر MBAs, پھر کمپیوٹر سائنس آ گیا, تو اس میں ساری قوم جو ہے نا اس پہ لگ گئی. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پلانڈ ہونا چاہیے, اور سوسائٹی کی وہ نیڈ جو ہے نا اس کو اسیس کر کے, تو اس کے دوسرا نیڈ کے ساتھ ساتھ ایپٹیچیوڈ جو ہمارے بچوں کا کس میں, اب میرا بچہ ہے اگر اس کا ایپٹیچیوڈ ایک خاص فیلڈ میں نہیں ہے, لیکن میں اپنی زندگی کی وہ کہہ لیں کہ ایک خواہشیں پوری کرنے کے لیے میں اس کو کمپیل کرتا ہوں, تو یہ چیز جو ہے نا اس کو بہرحال ہمارے ٹرانسفارم ہونا چاہیے. ایک تو ہماری تھنکنگ کے لیول پہ ہم سب کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ بچے کی جو ایبلٹیز ہیں اس کے مطابق ہمیں اس کو اس کے فیلڈ کے اندر لے کے جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آف کورس اب دیکھیں سب سے بڑا تو نادرا ہے, آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے, بڑی ایتھنٹک ڈیٹا بیس آئی ہے پاکستان کے پاس, اور پھر سینسز ہوئے پیچھے, ان میں بھی بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کی وہ آ گئی. تو انہی بیسز پہ یہ جو ڈیٹا بیسز بن رہی ہیں نیشنل لیول پہ, ان کی بیس پہ ایک اچھی پلاننگ ہو کہ ہمیں کتنے ڈاکٹرز, کتنے انجینئرز اور کتنے باقی پروفیشنلز چاہیے, تو وہ اس پلاننگ کے مطابق پھر آگے فیسلٹیز. ایک اور جو چیز چینج آئی ہے ہمارے دور میں, سوائے ان مین سٹریمز کے اور اویلیبلٹی نہیں تھی, یعنی آگے چوائسز نہیں تھے پڑھنے کے. کوئی بندہ آگے جانا بھی چاہتا تھا تو بڑی لمیٹڈ چوائسز. مثلا مجھے یاد ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا میں پشاور یونیورسٹی تک اپلائی کیا, لیکن کیونکہ وہ 20-25 سیٹیں ہوتی تھیں یا 50 سیٹیں ہوتی تھیں, تو وہ اتنا کمپٹیشن کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, قائد-اعظم یونیورسٹی میں صرف ایک کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ تھا, باقی اور کوئی اویلیبلٹی نہیں تھی, تو وہ پھر چوائسز کم تھے. لیکن اب تو الحمدللہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ہر فیلڈ کے اندر بہت زیادہ چوائسز اویلیبل ہیں. دوسرا آپ نے جو کہا کہ مارکیٹ کے کمپٹیٹو ہونے کے لیے ان سبجیکٹس کا ایک اور جو آیا نا کہ یہ IT کا بلینڈ آیا ہے, اور کمپیوٹرائزیشن, آٹومیشن, ان چیزوں کا, اور اس میں پھر ظاہر ہے نئی جابز آئی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی جاب مارکیٹ بھی چینج ہوئی ہے, اور جاب مارکیٹ میں جو اہل ہے, جو کیپیبل بندہ ہے, اس کی جگہ بہرحال موجود ہے. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ وہی اچھی پلاننگ, اور پھر جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ ہم امپارٹ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی ہمارے لوگوں کی جگہ مارکیٹ. اس میں ڈیفینیٹلی مجھے بات کرنی ہے. میں رانا صاحب کی جانب چلوں گا کیونکہ رانا صاحب کے پاس بھی اب وقت اتنا ہی ہے, ہمارے پاس گیسٹ ہے ماشاءاللہ زیادہ, تو بریک پہ بھی جانا ہوگا, تو میں ڈیفینیٹلی رانا صاحب کو شامل گفتگو کروں گا. سر, شہر اور دیہات لیونگ میں بہت فرق ہے, سٹینڈرڈز میں بہت فرق آ جاتا ہے, ایٹماسفیئر میں بہت فرق آ جاتا ہے. جب ہم بچوں کی تعلیم کا ذکر کرتے ہیں تو شہری جو ایجوکیشن بچے لیتے ہیں ان میں ڈیفینیٹلی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, ڈفرینٹ ویریشنز نظر آتی ہیں, پیٹرنس نظر آتے ہیں. لیکن جو دیہات کے بچے ہیں وہاں اویلیبلٹی آف اے گڈ ٹیچر ان اے ٹرم جو پروفیشنل مل جائیں, اس کے لیے کس طرح سے کوپ اپ کیا جا رہا ہے, کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے؟ جی تھینک یو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے دیہات میں اور شہروں میں ایجوکیشن امپارٹ کرنے میں ڈیفینیٹلی ڈفرینسز ہیں, لیکن گورنمنٹ اس چیز پہ بڑی کین ہے, اور گورنمنٹ نے ہر لیول پہ, چاہے وہ پرائمری ہے, ایلیمنٹری ہے, سیکنڈری, ہم نے جو ٹیچر اویلیبل کیے ہیں سیم کوالٹی کے ٹیچرز اویلیبل کیے ہیں.
اور جہاں تک بنیادی بیسک فیسلٹیز کی بات آتی ہے، ہم نے رورل ایریا میں بھی اور شہری ایریا میں بھی ایکول پرائرٹی پہ ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پرووائڈ کرنے سے یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک کمرہ ہم جس میں 40 بچے بٹھاتے ہیں، گاؤں میں کیا ہوگا کہ اسکول تھوڑے ہیں، بچے زیادہ ہیں، تو کئی دفعہ ہمارے پاس ایک روم میں 60 کلاس تک بھی چلے جاتے ہیں، 60 بچے چلے جاتے ہیں کلاس میں. اور اسی طرح شہروں میں ہمارے پاس یہ فیسلٹی تھوڑی سی رومز کی زیادہ ہوتی ہے. ہم وہاں یہ چیز کو مینٹین کر سکتے ہیں کہ کلاس روم کی بچوں کی ریشو کیا رہے، اور اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو بھی کر سکتے ہیں. اب رورل ایریا میں یہ بات نو ڈاؤٹ کہ ٹیچرز کا جانا بھی کم ہوتا ہے، لوگ پریفر بھی شہروں میں کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایک منیمم ایس ٹی آر رکھی ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو، کہ اتنی ایس ٹی آر کے بعد کوئی ٹیچر وہاں سے نکل نہیں سکتا. وہ ایس ٹی آر ہم نے مینڈیٹری کر دی ہے. اور اسی طرح شہروں میں بھی وہی ایس ٹی آر ہے کہ اتنی ایس ٹی آر منیمم رہے گی. اب دیکھیں کہ جب اگر ٹیچر کسی اسکول میں زیادہ تعداد میں اویلیبل ہیں، اس کی بھی ہم نے ایک اپر ٹیئر بھی قائم کر دی ہے. ٹھیک ہے. کہ تاکہ ہم اس کو ایکول فیسلٹیز دے سکیں دیہی اسکولوں میں بھی اور شہری اسکولوں میں بھی. دوسرا انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ہم نے بالکل اس کو پیرلل اور مساوی کیا ہے. میں آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اب ہم اپنے اسکولوں میں جو فنڈز دیتے ہیں اس پہ ہمیں پورا ایک فارمولا لگاتے ہیں کہ اس اسکول کی جگہ کتنی ہے، اس کا کورڈ ایریا کتنا ہے، اس میں رومز کتنے ہیں، اس میں واش روم کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، کتنے بچے تعلیم حاصل کریں. ان تمام کی بیس پہ ایک فارمولے کے تحت اس اسکول کو پیسے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہر مہینے مطلب ہم ان کو پیمنٹ دیتے ہیں، اور وہ ہم 2 منتھ کے بعد 3 منتھ کے بعد ان کو چلا جاتا ہے، اور تقریباً بڑی ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے. یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہروں میں اور دیہی علاقوں میں کوئی زیادہ فرق آتا ہے فیسلٹیز کا. البتہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دیہی علاقوں میں ٹیچر جانا مناسب نہیں سمجھتے، فاصلہ زیادہ ہوتا ہے. وہاں ہمیں ایک اور سٹیپ لینا چاہیے، جو میں اکثر اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوتا ہوں، کہ ہم رورل ایریا میں ٹیچرز کو ایک خاص انسینٹیو دے دیں کہ وہ جائیں، اور اگر وہ دیکھیں ایک ٹیچر 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اسکول میں جا رہا ہے، ایک باہر 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ٹیچر جا رہے ہیں، تو وہ ٹیچر نہ تو مینٹلی سیٹسفائی ہوتا ہے پڑھانے میں، پھر اس کی تنخواہ کا ایک خطیر حصہ جو ہے وہ ٹریولنگ پہ چلا جاتا ہے. یہ ایشوز ہیں اب. اور اس وقت ہمارے بہت ساری سیٹیں خالی پڑی ہیں ٹیچرز کی. وہاں پہ بھی ہماری انشاءاللہ پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی اسی ایس ٹی آر کے لحاظ سے جہاں جہاں ٹیچر ریکوائرڈ ہیں ہم ان کو ٹیچر دیں گے. ہم ایکول دے رہے ہیں. جیسے ہم ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی ایجوکیشن دینی ہے بچوں کو. اگر وہ کمفرٹ زون میں نہیں ہوں گے یا پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا، وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے. وہ پرفارم نہیں کریں گے، ہمارا فیوچر پرفارم نہیں کر پائے گا. ڈیفینیٹلی ان پٹ وہ نہیں ہوگا. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وہاں پہ لیونگ کے لیے کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، رہائش دی جاتی ہے، یا فیملی سٹیٹس دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آس پاس کے مقامی جو لوگ ہیں ان میں سے پڑھے لکھے لوگ جو اس کے مطابق ہوں کرائٹیریا کے، ان کو ہائر کیا جاتا ہے. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک ایگزامپلری چیزیں ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو ایک مثالی چیز ہے کہ ہم ٹیچر کو وہاں پہ ایک رہائش دے سکیں یا وہاں کی کمیونٹی ان کو ایک مقام دے سکے. یہاں اس کے تھوڑا سا برعکس چل رہا ہے. اچھا. کہ ہمارے ٹیچرز کو ایک ٹیچر کو ٹرانسفر تو ہم کر دیتے ہیں 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور ہم فاصلے پہ لگا دیتے ہیں. ایون کہ فیمیل ٹیچر کی وہاں پہ کہیں رہنے کی عام لوکیلٹی میں بھی جگہ نہیں ہوتی, اور اس لیے یہ ہمارے لیے ایک ایشو ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اساتذہ کو ہم اس لیول پہ لے آئیں کہ وہ موٹیویٹڈ ہوں, ذہنی طور پہ وہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک استاد ذہنی طور پہ پڑھانے کے لیے آمادہ ہے, اس کو ہو سکتا ہے کہ کلاس روم کی بھی اتنی اچھے کی ضرورت نہ ہو, کیونکہ وہ پڑھانے پہ آمادہ ہے. اب میں یہ خود بات کرتا ہوں کہ ہم ایف ایس سی میں بھی ہم ایک ٹالی کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے, اور ہوتا تھا کہ انگلش کا فلاں پیریڈ ذوالفقار علوی صاحب پروفیسر ٹالی نمبر 26. یار پڑھے ہیں ایک اچھا ان کا پڑھانا آج بھی میں محسوس کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اچھے کلاس روم میں بھی وہ نہیں پڑھایا جا رہا ہوگا جیسے وہ پڑھاتے تھے. انجوائے کیا اس تعلیم کو بھی, انجوائے کیا اس کو. اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو اگر کمی محسوس میں کر رہا ہوں وہ ہمارے ٹیچرز میں لیک آف موٹیویشن ہے. ہماری ٹریننگز, ہماری جو سلیبس
اور سلیبس میں ہم جو بچوں کو کریکلم اور پڑھانے کے لیے مواد دے رہے ہیں اس میں بچوں کی وہ انٹرسٹ نہیں رہ گئی جو کبھی پہلے تھی. مورلی لیسن بہت زیادہ ہوتے تھے. اب ہمارے سلیبس میں ہمیں کچھ ریزرویشن ہوتی ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سلیبس بھی ایسا ہو جو مارکیٹ بیس ہو. جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اب ہم ڈاکٹر ہی ڈاکٹر بنا دیں گے, ڈاکٹر کی جگہ نہیں ہے. اب لاسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ 10 سیٹیں ہیں اور 2000 لوگ اپلائی کر رہے ہیں. اسی طرح انجینئرس ہیں, اسی طرح ہماری اب دیکھیں کہ ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے. تو کبھی کوئی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ سکلڈ ہو, وہ 10ویں پاس کرے اور کام میں آ جائے. جیسے میں نے ابھی آپ کو گزارش کی تھی, برک کلن کے بچوں کو ہم لائے ہیں. میرے پاس پیرنٹس آئے اور انہوں نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ رانا صاحب ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کام سے ہٹا دیتے ہیں, ہم پڑھانے پہ لگا دیتے ہیں. اگر میرا بچہ میٹرک کر جائے گا, کیا آپ ہمیں شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ کہیں اس کو کام پہ لگوا دیں گے کسی اور پہ؟ اور مجھے واقعی یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ہاں 10ویں پاس بچہ, ایف ایس سی پاس بچہ, کوئی جاب تو نہیں ہے ان کے لیے. ایون ماسٹرز کے بعد بھی بڑا ماسٹرز کے پاس جاب نہیں ہے. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب جب ہم پڑھتے تھے, ہم 6ٹھی کلاس میں, مجھے یاد ہے کہ کرسیوں کا بننا سکھایا جاتا تھا اور اس طرح کے الیکٹریکل کا کام سکھا دیا جاتا تھا, اسکل بیسڈ ہوتی تھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں ہیں اور ہمیں دیکھیں کہ اپنی ایجوکیشن کو اسکل بیسڈ کرنا ہے. اور جب اسکل بیس ہوگی, مارکیٹ بیسڈ ہوگی, تو بچوں کا انٹرسٹ بھی آئے گا, ٹیچر کا انٹرسٹ بھی آئے گا. اور ہم نے ایک فضا الٹیمیٹلی, یہ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, الٹیمیٹلی ہم نے ایک پوائنٹ پہ جانا ہی جانا کہ جب تک ہمارے ٹیچر موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے, ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوں گے, ہم وہ کوالٹی ایجوکیشن امپارٹ نہیں کر سکتے جس کی ہمیں ضرورت ہے. سر دل تو کرتا ہے کہ آپ بہت سی اور بھی چیزیں ہمیں گائیڈ کریں, لیکن چونکہ وقت کی قید رہتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہی بریک کی طرف جاؤں گا. اور میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا رانا عبدالقیوم صاحب کا, ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز اسکولز ایلیمنٹری. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. پھر ایک نشست جب ہوگی تعلیم کے حوالے سے تو ہم آپ سے تعلیم حاصل کریں گے اور سمجھیں گے کہ مزید کیا ہونے والا ہے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ملک صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں, ایک اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.